اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ المائدہ، پارہ نمبر 6، آیت نمبر 78۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجیے گا۔ لعینہ، لعنت کیے گئے، الذین، وہ لوگ جنہوں نے کفروا، کفر کیا، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے، علی، پر، لسانی، زبان، داود، داود، و عیسی ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم، ذالک، یہ، بما، بوجہ اس کے کہ عصوا، وہ نافرمانی کیا کرتے تھے، وکانوا، اور وہ تھے، یعتدون، زیادتیاں کیا کرتے۔ معزز ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ کا ربط آیات یہ ہے، اللہ رب العالمین نے گزشتہ آیات مبارکہ کے اندر بنی اسرائیل کی مختلف گمراہیوں کا ذکر فرمایا۔ پچھلی آیات کے اندر آپ نے پڑھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خداوند قدوس کا بیٹا قرار دیتے یا تیسرا خدا مانتے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی بھرپور تردید فرمائی۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم، لعنت کیے گئے وہ جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے داود علیہ السلام کی زبان پر اور عیسیٰ علیہ السلام پسر مریم کی زبان پر۔ ان دونوں پیغمبروں کی زبانوں سے بنی اسرائیل کے اوپر لعنت بھیجی گئی، بنی اسرائیل کے اوپر لعنت برسائی گئی، لعنت نازل کی گئی ان دونوں پیغمبروں کی زبانوں کے ذریعے۔ ایلا کے رہنے والے لوگ، ایلا بستی کا نام ہے، ایلا بستی کے رہنے والے لوگ جنہیں اللہ رب العالمین نے ہفتے کے دن مچھلیوں کے شکار سے منع فرمایا، تو جب انہوں نے کوئی نہ کوئی راہ نکال لی کہ وہ ہفتے کے دن مچھلیوں کو تالابوں کے اندر بند کرتے اور اتوار کے دن جا کر وہ پکڑ لیتے، تو انہوں نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی۔ اس قوم کے خلاف حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان اقدس پر دعا جاری ہوئی، تو اللہ رب العالمین نے اس قوم کو بندروں اور خنزیروں کے اندر تبدیل فرما دیا، ان سے شکل انسانی چھین لی اور انسانوں کو بندر بنا دیا، انسانوں کو خنزیر بنا دیا۔ اس کا ذکر سورہ اعراف کے اندر گزر چکا ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب ان سے دسترخوان کے نزول کا مطالبہ کیا تو آسمان سے پکا پکایا کھانا نازل ہوا۔ اللہ پاک نے منع فرمایا کہ اس کھانے کو ذخیرہ نہ کیا جائے، سٹور نہ کیا جائے، بس جتنا نازل ہو جائے اسے کھا لیا جائے، اگلے دن کے لیے یا کسی اور وقت کے لیے کھانا بچا کے نہ رکھا جائے۔ لیکن انہوں نے اللہ رب العالمین کے اس حکم کی نافرمانی کی اور انہوں نے کھانا سٹور کرنا شروع کر دیا۔ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان اقدس سے اپنی قوم کے خلاف دعائیہ کلمات جاری ہوئے، تو اللہ رب العالمین نے اس قوم کو بھی بندروں اور خنزیروں کے اندر تبدیل فرما دیا، انسانوں کو بندر اور خنزیر بنا دیا، اور اس وقت ان کی تعداد 5000 تھی۔ اس آیت مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بندوں سے، اللہ کے اولو العزم بندوں سے، اللہ کے نیک بندوں سے دعا لینی چاہیے، اللہ کے نیک بندوں سے نقصان کی دعا نہیں لینی چاہیے، اور اگر اللہ کے مقبول نیک بندے، پرہیزگار بندے، اولیاء، صالحین یا انبیاء کرام کسی کے خلاف دعا کر دیں تو اللہ رب العالمین پھر اس دعا کا بھرم رکھتا ہے، اور جیسے وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ویسے کر دیتا ہے۔ سو اللہ پاک نے یہ خبر دے دی کہ بنی اسرائیل یہ وہ گمراہ قوم ہے کہ جس قوم کے خلاف پیغمبروں کی زبانوں سے دعائیں نکلی ہیں، ان کے خلاف دعائیں نکلی ہیں، ان کے حق میں دعائیں نہیں نکلی۔ اللہ پاک پھر ارشاد فرماتا ہے، کیوں یہ دعائیں کیوں جاری ہوئی پیغمبروں کی زبانوں سے؟ پیغمبروں کو ان قوموں سے کوئی دشمنی تو نہیں تھی، کوئی بیر تو نہیں تھا، اگر دشمنی تھی تو اس دشمنی کی کوئی وجہ تھی،
وہ وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے تھے، یعنی انبیاء کرام کا دل کڑتا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں کہ اللہ رب العالمین کی حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ ذالک بما عصوا، یہ سزا، یہ لعنت، یہ عذاب، یہ شکل انسانی سے انہیں معروم کرنا اور انسانوں کو بندروں اور خنزیروں کی شکل بنا دینا، یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ زیادتیاں کیا کرتے تھے، وہ حد سے بڑھ جانے والے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس اگلی آیہ مبارکہ کے اندر ایک اور وجہ بھی بیان فرمائی ہے کہ وجہ کیا تھی، بنی اسرائیل کے اندر نافرمانی کا آغاز کیوں ہوا، گمراہیوں کا آغاز کیوں ہوا، بد عملیوں کا اور فسق و فجور کا اور شیطانی کاموں کا آغاز کہاں سے ہوا؟ فرمایا کانوا لا یتناہون، کانو وہ تھے، لا نہیں، یتناہون منع کیا کرتے، کانوا لا یتناہون وہ نہیں تھے منع کیا کرتے ایک دوسرے کو، عن منکر برائی سے، فعلوہ جو کرتے تھے، لبئس بہت برا تھا، ما کانوا جو وہ تھے کیا کرتے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 79۔ اب اس پر آپ ایک حدیث مبارکہ سن لیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اچھے لوگ، علماء، صالحین ان بنی اسرائیل کو جرائم سے منع کرتے اور وہ باز نہ آتے تو علماء ان کے ساتھ گھل مل جاتے، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے، ان کے ساتھ بے تکلف ہوتے، اور وہ جو درویش تھے اس دور کے درویش اور صالحین لوگ، وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے، یعنی نافرمانوں کے ساتھ وہ بیٹھنا پسند کرتے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے ان نافرمانوں کے اور ان علماء کے دلوں کو آپس میں ملا دیا، چونکہ یہ میل جول سے باز نہیں آتے تھے۔ مثلاً چند لوگوں نے نافرمانی کا آغاز کیا، نیک لوگوں نے انہیں روکا، وہ باز نہ آئے، پھر نیک لوگ بھی ان کے ساتھ مل گئے، جب مل گئے تو اللہ پاک نے ان کے دلوں کو آپس میں ملا دیا۔ یہ آیت مبارکہ بتا رہی ہے کہ جب علماء، صالحین، نیک لوگ برے لوگوں کو گناہوں سے منع کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو پھر علماء اور صالحین کے دلوں کو بھی اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے، ان کے دل بھی نافرمانوں والے دل بن جاتے ہیں، اور پھر اس قوم کے اوپر عذاب آ کے رہتا ہے، پھر عذاب کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ آیت مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ جب تک علماء، صالحین لوگ برے لوگوں کو برائی سے منع کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک عذاب کو روکے رکھے گا، مگر جب علماء، صالحین، نیک لوگ جنہیں معلوم ہے کہ تقوی کیا ہے، جنہیں معلوم ہے کہ اللہ کی فرما برداری کیا ہے، جنہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کیا چیز ہے، جب وہ ان برے لوگوں کو گناہوں سے منع کرنا چھوڑ دیں گے تو پھر اس قوم کے اوپر عذاب آئے گا، اور جب عذاب آئے گا تو سب سے پہلے عذاب ان علماء اور ان صالحین لوگوں پر آئے گا جو لوگوں کو برائیوں سے منع نہیں کرتے تھے۔ برے لوگوں پر تو عذاب بعد میں آئے گا، علماء و صالحین پر عذاب پہلے آئے گا۔ اللہ پاک پھر اگلی آیہ مبارکہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ترا آپ دیکھیں گے، کثیرن بہت سے لوگوں کو، منہم ان میں سے، یتولون وہ دوستی رکھتے ہیں، الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا، لبئس بہت ہی برا ہے، ما جو قدمت آگے بھیجا، لہم ان کے لیے، انفسہم ان کے نفسوں نے، ان یہ کہ سخط ناراض ہو گیا اللہ تعالیٰ علیہم ان پر، وفی العذاب اور عذاب میں، ہم خالدون ہم وہ خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین بتا رہا ہے کہ یہ یہود جو دعویٰ تو کرتے ہیں عقیدہ توحید پر کاربند رہنے کا، دعویٰ تو کرتے ہیں تورات کے اوپر کاربند رہنے کا، مگر یہ کیسا دعویٰ ہے، ان کی اللہ سے کیسی محبت ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ اہل ایمان سے دوستی قائم کریں، اہل ایمان سے رشتہ داریاں بنائیں، اہل ایمان کے ساتھ میل جول رکھیں، ان کا میل جول اہل ایمان کی بجائے، مسلمانوں کی بجائے ان کا میل جول کافروں کے ساتھ ہے،
بت پرستوں کے ساتھ ہے، لات، حبل اور عزا کی عبادت کرنے والوں کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ کیسی یہ توحید ہے، کیسا یہ ایمان ہے، ان کا اللہ کے ساتھ کیا رشتہ ہے کہ جو اللہ کو مانتے ہیں یہ لوگ ان کے دشمن ہیں، اور جو لوگ اللہ کی توحید کا انکار کرتے ہیں اور سراسر مشرک لوگ ہیں یہ ان کے ساتھ جا کر دوستیاں قائم کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں آیت مبارکہ کو، ترا کثیرا منہم، آپ دیکھیں گے ان میں سے بہت سے لوگوں کو، یتولون الذین کفروا، جو دوستیاں کافروں سے کرتے ہیں، لبئس ما قدمت لہم انفسہم، بہت ہی برا ہے جو انہوں نے آگے بھیجا ان کے نفسوں نے اپنے لیے، ان سخط اللہ علیہم، یہ کہ اللہ ان پر ناراض ہو گیا، وفی العذاب ہم خالدون، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ اللہ پاک پھر آگے اسی بات کو ثابت کرتا ہے کہ ان کا اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے، ان کا اللہ سے کوئی رشتہ محبت نہیں ہے۔ اللہ سے رشتہ محبت ہوتا تو یہ اہل ایمان کے ساتھ دوستی قائم کرتے۔ دیکھیے گا، وَلَوْ، اور اگر، کانو وہ تھے، یؤمنون ایمان لائے ہوتے، باللہ اللہ پر، والنبی اور نبی پر، وما اور جو انزل اتارا گیا الیہ اس پر، متخذو تو نہ بناتے، ہم ان کو اولیاء دوست، ولکن کثیرا منہم فاسقون، لیکن اکثر ان میں سے فاسق ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اگر یہ لوگ اللہ پر ایمان لائے ہوتے، اللہ پاک بتا رہا ہے کہ ثابت ہو گیا کہ ان کا اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے، ان کا تورات پر ایمان ہی نہیں ہے۔ اگر ان کا اللہ پر ایمان ہوتا، اگر وہ اللہ پر ایمان لائے ہوئے ہوتے اور نبی پر ایمان لائے ہوئے ہوتے اور جو اتارا گیا اس نبی پر اس پر ایمان لائے ہوتے، متخذوہم اولیاء، تو یہ ان کافروں کو تو دوست نہ بناتے، ان کی دوستیاں تو کافروں کے ساتھ ہیں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں، اکثر لوگ بد عمل ہیں، اکثر لوگ کافر ہیں، اکثر لوگ نافرمان ہیں، ان کا اللہ کی کتاب، اللہ کے پیغمبر، دین اسلام کے ساتھ دور کا بھی کوئی واسطہ اور تعلق نہیں ہے۔ اللہ پاک نے ہر مغالطہ دور کر دیا اور تصویر کو، منظر کو پوری طرح سے آشکار کر دیا کہ جب منظر یہ ہے کہ ان کی دوستیاں کافروں کے ساتھ ہیں۔ یہود کے جتنے بھی قبائل تھے وہ دوستیاں رکھتے تھے کفار مکہ کے ساتھ، انہیں جا کے ابھارتے تھے، اس بات پر انہیں ابھارتے تھے کہ تم چڑھ دوڑو ان مسلمانوں پر، ہلہ بول دو ان مسلمانوں پر، کچل کر جا کر رکھ دو ان مسلمانوں کو، ان کا ستیہ ناس کر دو ان مسلمانوں کا۔ کافروں کو جا کر بھڑکاتے، کافروں کو جا کر اکساتے، دوستیاں کافروں سے رکھتے، ناطے، رشتے، تعلقات، راہ و رسم کافروں کے ساتھ جا کر قائم کرتے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے ان کی یہاں سے دیکھ لو کہ ان کی دوستی کس کے ساتھ ہے۔ اگر دوستی کافروں کے ساتھ ہے تو جان لو ان کا ایمان اسلام کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ دور کا بھی کوئی واسطہ اور تعلق نہیں ہے۔ یہ بڑی ایک عجیب اور مضحکہ خیز بات ہے کہ یہود کہتے تھے ان مسلمانوں سے بہتر تو مکہ کے کافر ہیں۔ یہ علل اعلان کہتے، ببانگ دہل کہتے کہ دنیا کے اندر سب سے بری قوم مسلمان قوم ہے، اور دنیا کے اندر ان مسلمانوں سے اچھے انسان تو مکہ کے کافر ہیں۔ العیاذ باللہ، استغفر اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی آیتوں کے اندر غور و خوض کرنے اور یہود و نصارہ کی دوستیاں کرنے سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ کرے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی ہر آیت کو معنی، ترجمہ، تفسیر و تشریح کے ساتھ پڑھنے، عمل پیرا ہونے، قرآن کو زمین کے اوپر نافذ کرنے اور قرآن کے پیغام کو دنیا بھر کے اندر عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 81 کے ساتھ آج کی کلاس ختم ہوئی، اور یہ چھٹے پارے کی سیکنڈ لاسٹ آیت مبارکہ ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلی کلاس میں ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 82 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور انشاءاللہ العزیز چھٹا پارہ پایہ تکمیل کو پہنچ جائے گا۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ